كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی 148 49 دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک قوم کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اپنا قبلہ۔ اب یہ کہ کوئی قبلہ اپنی طرف سے بنا لیا اور کوئی اللہ کا مقرر کردہ قبلہ اس کو بنایا اپنا قبلہ۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہر قوم کا کوئی قبلہ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جلدی کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ قبلہ بدلو، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کے مسجد حرام کی طرف رخ کرو، تم کو فوراً یہ حکم مان لینا چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم دنیا میں کہیں بھی رہو، کچھ بھی رہو، سب اللہ ہی کے پاس آنے والے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر جگہ سے جمع کرے گا۔ کسی بھی عقیدے کے لوگ رہے ہوں، کسی بھی طرف قبلے کو رخ بنا کے عبادت کرنے والوں ہوں، سب کو سب اللہ تعالیٰ قیامت میں جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا دوبارہ دنیا کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ انسانوں کو جس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، کیا انسانوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو جہاں بھی تم سفر پر نکلو وہاں بھی تم کو چاہیے کہ نماز کا وقت ہوا تو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا کہ سب بستی میں رہتے ہیں تو معلوم ہے، بستی سے باہر سفر پر گئے تو کیا کرنا؟ ہاں، تب بھی آپ کو چاہیے سفر میں بھی مسجد حرام کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، حضر میں بھی سفر میں بھی۔ سفر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی اندھیری رات ہے، کچھ ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز تو قبلے کی طرف نہیں ہوئی، یہ نماز قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تم کو جو سرداری دی گئی ہے اور جو تمہارا قبلہ بدلا گیا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے صحیح رہنمائی ہے، صحیح ہدایت ہے، لہٰذا تم کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہمارا یہ حکم آنے کے بعد بھی اگر تم نے قبلہ نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ گویا یہودیوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی کے قبلے کی طرف ہی یعنی مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، تمہاری کہی ہوئی بات بھی جانتا ہے، تمہارا کیا ہوا عمل بھی جانتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھر بھی کہا جا رہا ہے تم جب نکلو سفر کے لیے تب بھی تم کو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ گویا تکرار ہے،
تاکید ہے، 1 سے 2 مرتبہ کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں زور پیدا ہوتا ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، دنیا کے جس حصے میں بھی تم رہو تم کو چاہیے کہ سب اسی کی طرف، یعنی کعبے کی طرف ہی، مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل نہ ملے۔ اب اس کا 2 مطلب ہوا۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی کتابوں میں گویا تحویل قبلہ کی بات کہی گئی ہے، تو آپ اگر تحویل قبلہ آنے کا حکم آنے کے بعد نہیں کیے تو یہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ اللہ کی بات مانتے بولے، لیکن ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ نبی کا قبلہ بدلے گا، یہ نبی تو قبلہ نہیں بدلے، یہ گویا ان کو دلیل ہو جائے گی ہمارے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ بستی میں تو پڑھ لیے نماز مسجد حرام کی طرف، سفر میں گئے تو جس طرف چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیے، تب بھی لوگ اعتراض کریں گے، ارے یہ لوگ دیکھو کیسے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھتے کبھی اس طرف نماز پڑھتے، تو ایسا ان کو اعتراض کا موقع ملے گا ان ظالموں کو۔ تو لہٰذا الا الذین ظلموا منہم، جو لوگ ظلم کی ظالم ہیں تم ان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، میرے حکم کی تعمیل کرو، میں نے جو تم کو حکم دیا ہے تم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم کو جو دنیا کی سرداری دی گئی ہے قبلہ بدل کے، یہ نعمتیں مکمل ہوں گی اگر تم نے اللہ کی بات مان کر اپنے قبلے کو بدل لیا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ایسی صورت میں تم کو ہدایت بھی نصیب ہوگی جبکہ تم اللہ کی باتوں کو بلا کم و کاست مان لو۔ یہ معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ صاحب اس میں اتنی تاکید ہے، نہیں، یہ قوم کو ان کی سرداری کو اور ان کی حاکمیت کو، اجارہ داری کو دنیا سے ختم کر کے ایک دوسری قوم کو لایا جا رہا ہے، اور اس قوم سے بھی، مسلمانوں سے بھی کہا ہے اگر تم سرکشی کرو گے تو اللہ اس بات پر قادر ہے تم سب کو مٹا کے ایک دوسری قوم لے کر آئے، یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شرک نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں ان آیتوں کے اندر کہی گئی ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی بات ہم کو ملے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس میں پس و پیش کی کیا ضرورت ہے، شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں نا۔ جب ہم نے مان لیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو ہم خیال کریں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ آیت پڑھی گئی، ہم نے اس 151 اور 152، 150 پر 1 اور 150 پر 2۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا تمہیں میں سے، یہ فرشتہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انسان کے لیے رسول بن کر آئے۔ یہ بھی تمہاری اللہ کی تمہارے پر ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، سنوارتے ہیں تم کو اچھے اخلاق سے، اچھی باتوں سے اور مکمل عبادت کرنے سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ کہ یہ رسول تم کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حکمت سے مراد سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، دین کی باتوں سے تم بالکل ناواقف تھے، یہ رسول نے آ کے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا، اللہ کی باتیں تم کو سب بتائیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اتنے احسانات ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔
वशकुरु ली, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना करो। या अल्लाह ताला ने कहा मुझे याद रखो तो मैं तुमको याद रखूँगा। अल्लाह ने कहा सूरह हश्र के अंदर, वला तकुनु कल्लदीन नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की याद से अपने आप को गाफिल मत कर लो, वरना अल्लाह ताला भी तुमको भुला देगा, तुम खुद भूल जाओगे हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए। आज हमारा यही हाल है, दीन की तालीम से हम दूर हो गए, दीन की बातें सीखते नहीं, खाली दुनिया ही के लिए हम पैदा किए गए ऐसा समझते हैं, खाने के लिए, कमाने के लिए, आराम करने के लिए और जो सोने के लिए और पैसा जमा करने के लिए हमने यही मकसद ज़िंदगी समझ लिया। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं ये गफलत तुमको इसलिए पैदा हुई, तुम दुनियादारी में लग गए। अगर तुम मुझे याद रखते, मेरी बातों को याद रखते, मेरी बातों पर अमल करते, तुम्हारी यह हालत नहीं होती। वशकुरु ली, और मेरा शुक्र बजा लाओ। शुक्र 3 तरह से होता है। एक तो दिल से अल्लाह के एहसान को मानना कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, दीन की नेमत से नवाजा और साफुला किया। कितनी नेमतें हैं जी, सर से लेकर पाँव तक अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के एहसानात को याद करके गिनना भी चाहो नहीं कर सकते। कितने एहसानात हैं अल्लाह के, ये गौर व फिक्र करने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए और मज़ाहिर आलम दुनिया की चीज़ों को देखकर इबरत पकड़ने वालों के लिए हर चीज़ में अल्लाह की कोई निशानी है। वफ़ी कुल्लि शैइन आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, अरबी में कहते हैं हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वफ़ी कुल्लि शैइन आयतुन तदुल्लु अला अन्नहुल वाहिदु, कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है, न किसी के पैदा करने में, न किसी के पालने में, न किसी दूसरे काम काज की ज़रूरत पूरी करने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो कहा मेरा शुक्र अदा करो। एक शुक्र तो हमने कहा ज़बान से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मसलन खाना खाए ना, खाने के बाद क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमको यह खाना खिलाया। कैसे अल्हम्दु अश्शुक्र दोनों एक माने में इस्तेमाल होते हैं। शुक्र हम्द के लिए नहीं आता, लेकिन हम्द जो है वह शुक्र के लिए भी आता, अल्लाह की तारीफ़ भी आती। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा अल्लाह तो कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ऐसा। और दूसरा शुक्र, अल्लाह तूने हमको इंसान बनाया और मुसलमान बनाया, खाने के बाद तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक दिया ना, तो ये दोनों माने में आते अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र को भी है और अल्लाह की तारीफ़ के लिए भी है, लेकिन शुक्र जो है अल्लाह की तारीफ़ के लिए नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह के एहसान को मान कर उसको तस्लीम करने को शुक्र कहते हैं। तो एक तो हुआ ज़बान से शुक्र अदा करना। दूसरा क्या, दिल के अंदर अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ करना। ज़बान से तो आदमी बोल देता है, दिल भी उसका अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार है क्या, अल्लाह की नेमतों के एहसान को मानता है क्या, ये है। और तीसरा शुक्र ये होता है जो चीज़ जिसके लिए पैदा की गई उसी के लिए वो इस्तेमाल किया जाए। जिस चीज़ को जहाँ खर्च करना है, जहाँ लगाना है, वहीं लगाए तो वो भी शुक्र है। जैसे अल्लाह ताला ने आपको माल दौलत से नवाजा है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत आप पर है, तो आप उस नेमत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं, दीन के कामों में, गरीबों के काम आने में, मिस्कीन और मोहताजों की ज़रूरत पूरी करने में, अल्लाह के घर को बनाने में, अल्लाह के बंदों को जो भी ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ने आपको नेमत दी है ना, इस नेमत का शुक्र किया है, इसको सही रास्ते में ख़र्च करो, इसको ऐसा करो। आँख की नेमत दी ना, अल्लाह ने हलाल चीज़ को देखो, हराम चीज़ को मत देखो। ये तीनों माने शुक्र के आते हैं। ज़बान से शुक्र करना, दिल से एतराफ़ करना, और अल्लाह ने जो नेमत दी है जहाँ उसको लगाना है वहीं लगाना, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। वशकुरुली,
تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، ولا تکفرونی، اور میرے غدار بن کے نہ رہو، ناشکرے بن کے نہ رہو۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے، ہر منٹ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کے احسان کو مانتے رہیں گے، لیکن غور ہی نہ کریں۔ اب دنیا میں لوگ اتنے مشغول ہو گئے، کبھی سوچنے کا موقع ہی ان کو نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی بڑی ہر چیز کے اندر ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بارش بھی تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ موسم ہے، بارش ہوتی ہے، ایسے نہیں کہتے۔ ہاں بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بارش برسائی۔ ہر موسم میں بارش نہیں ہوتی، موسم آنے کے بعد بھی بارش نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہوتا ہے بھائی، کبھی کبھی اس طرح کا بادل زیادہ آ گیا، بارش یہاں زیادہ ہو گئی۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش زیادہ ہوتی تو اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ اس بارش کو شہروں کے اندر مت برسا، پہاڑوں میں برسا، وادیوں میں برسا، باغوں میں برسا۔ ایسے اللہ کے رسول اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے تھے، ہر مصیبت میں، پریشانی میں، نعمت میں، ہر وقت اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی چھوٹی بڑی ہر ضرورت اللہ ہی سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، یہاں تک کہ اگر کسی کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی وہ بھی اللہ سے مانگے، نمک نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگے، دے گا اللہ، دلائے گا اللہ۔ ایک اس کی نمک کی بوری ہمارے گھر میں نہیں اتارے گا، نئی چپل لا کے نہیں دے دے گا ہم کو، لیکن پہنچائے گا کہیں سے۔ وہ جو چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، کوئی بندے خدا تم کو دے گا، بھئی نئی چپل خرید لو بھائی، کوئی بات نہیں۔ نمک نہیں ہے تو کوئی آدمی تمہاری مدد کرے گا کہ بھئی نمک ہمارے پاس زیادہ آ گیا، آپ کے یہاں تھوڑا نمک بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہر چیز کو اللہ سے مانگو، اپنی ضرورتیں ساری اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154، 150 پر 3 اور 150 پر 4 دو آیتیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں، مومنوں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو جو آدمی اللہ کے راستے میں مارا جائے یعنی جہاد میں شہید ہو جائے، ان کو مردے مت کہو، بلکہ ایک عجیب زندگی ان کی ہے، لیکن اس زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں جب ہم لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی صحابہ کرام مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول نے کو سب کو جو تعلیم دی، اب مصیبتوں کا دور بھی شروع ہوتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا یہ گویا آگ کو، انگارے کو اپنے ہاتھ پر لینا ہے۔ مصیبتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر کیا کیا حالات ہیں، کتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے، جتنے لوگ زیادہ نیک ہیں، جتنے لوگ زیادہ نیک ہیں، ان پر زیادہ پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں، ورنہ تو دین سے دور رہتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دنیا میں آرام سے رہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، اسلام کے خلاف بولتا ہے، اور جب مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ قرآن کو کچھ گالی دیتا ہے، ایسا کرتا ہے نا، دنیا میں ان کو کتنے لوگ عزت دینے والے ہیں جی، ہاں یہ آدمی بہت ٹھیک ہے جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، دوسرے مذاہب والے اس کو سر پر بیٹھا کے رکھیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں جی۔ اذان نہیں دینا فجر کی، اچھا آواز کم رکھنا، ٹھیک، گھر میں نماز پڑھے، گھر بنائے رہنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بنائے کیا؟ کیوں نماز پڑھے گھر میں؟ چلو تم سب کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ کتنی تکلیفیں دیکھو، دین کی باتوں پر عمل کرنا پہلے بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی
अंगारे को हाथ पर लेने के बराबर है। लेकिन ऐसी मुसीबतों में परेशानियों हम क्या करें? सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। असल्लाहु अन यअतिय बिल फरज, अल्लाह ताला मुश्किलों को दूर करेगा। लेकिन ये मुसीबत आते ही अल्लाह मुश्किल को दूर नहीं करता। इंतज़ार करो, इंतज़ार करो अल्लाह की मेहरबानी का, अल्लाह की मदद का। यकीनन आएगी मदद अल्लाह की। इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मुश्किलों में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में तुम मदद करो सब्र करके। अल्लाह के रसूल कितना सब्र किया मक्के में, साहब इकराम कितना सब्र किए, कितना सताए, कितना उनको तकलीफ़ दिए, अंगारे पर सुलाए, पैर में हाथ रस्सी बांध के खींचे, क्या क्या तकलीफ़ दिए जी। लेकिन अल्लाह के रसूल सब्र किए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको क़ुव्वत दी, ताकत दी। और यहाँ तक कि जो लोग आपको परेशान किए वो पशेमान हुए, वो ख़ुद भी अल्लाह के रसूल के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। हमको जो चाहते आप कीजिए, हम इसके मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह के रसूल ने माफ़ किया। तो सब्र देखिए। वस्सलात, नमाज से भी अल्लाह की मदद हासिल करो। नमाज की पाबंदी करने से अल्लाह की बड़ी मेहरबानियाँ होती हैं। नमाज की बरकत से नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, अल्लाह की मदद आती है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वग़ैरह पढ़ते हैं, दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। अल्लाह की मदद की ख़ुद ब खुद हमारे दिल के अंदर यकीन पैदा होता है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी होती, आप नमाज़ पढ़ते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते, अल्लाह की मदद आती। बिलाल से कहते, बिलाल वक्त हुआ नमाज का, चलो जी अज़ान दो, नमाज शुरू करें ताकि हमको अल्लाह की मदद आए, अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाए। ऐसा अल्लाह के रसूल कहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब नजात देना था फ़िरौन से, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम अपने मानने वालों को सब लेकर एक जगह जमा हो जाओ और नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ पढ़ो। देखिए वहाँ भी नमाज का ज़िक्र है। उस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को फ़िरौन के अज़ाब से नजात दिलाई। आज भी अगर मुसलमान नमाज के पाबंद हो जाएं, सारे मुसलमान नमाज के पाबंद हो जाएं, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला हमारे लिए लोगों के दिलों में एक रौब पैदा करेगा, या कम से कम एहतराम पैदा करेगा। नहीं भी इनको छोड़ दो, ये लोग नमाजी हैं, कुछ करते वरते, हमको कुछ भी नहीं करते, छोड़ दो। ऐसे ख़ुद ब खुद या तो लोगों के दिल में हमारा रौब पैदा होगा, या हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। काश मुसलमान आज को नमाज की पाबंदी करें, आज अल्लाह की मदद आएगी। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता, उम्मत कोई भी कौम तबाही बर्बादी की तरफ चलने लगती है तो पहला ज़िना ये है नमाज छोड़ देते। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने यही फरमाया, ये जो अल्लाह के नेक बंदे थे अंबिया किराम, उनके बाद जो आए वो नाखलफ थे, उन्होंने नमाज़ों को छोड़ा, नमाज़ों को ज़ाय किया और अपने ख्वाहिश पर अमल किया। नमाज को जाते हैं, सर्दी के दिनों में ठंडा पानी रहता है, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नींद से उठना होता है। अब कोई आदमी आ रहे साहब आराम करें, नमाज क्या पढ़ें, कभी देख लिया जाएगा। ये पहली बर्बादी की पहली अलामत है कि नमाज को छोड़ते हैं। इसलिए कि नमाज जो है अल्लाह का ज़िक्र है, शुरू से आखिर तक अल्लाह अकबर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक पूरा अल्लाह ही को याद करते रहते हैं। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरा पढ़ते हैं, रुकू को जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सजदे में जाते हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, तशहुद में बैठते हैं तो भी अल्लाह को याद करते हैं, नेक लोगों के लिए दुआ करते हैं। यानी अज़्ज़अव्वल ता आखिर नमाज ज़िक्र ही ज़िक्र है, अल्लाह की याद ही याद है। तो लिहाजा नमाज इतनी बरकत वाली चीज़ है, जिन लोगों ने भी नमाज का एहतिमाम किया, अल्लाह ताला ने उनको हर मुसीबत, परेशानी, बलाओं से
بچایا۔ لیکن یہ نماز صرف حرکتوں کے نہیں ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ایسا نہیں ہے۔ دل کی نماز بولتے نا، وہ غلط بولتے دل کی نماز، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں بیوقوف قسم کے لوگ، کہیں بھی کھڑے ہوئے آدھا منٹ ایسی آنکھ بند کر سوچ لے کہا دل کی نماز، ہم نماز پڑھ لیے بھائی، یہ نہیں، دل سے نماز پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں تھوڑا اللہ کے لیے سوچنا ہے، میں کس کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہوں نا، ہدایت کی دعا کرتا ہوں نا۔ جہاں تک ہو سکے دل کو نماز میں لگانا چاہیے، جب چل کر اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہوتی ہے تو اللہ کی توجہ بھی ہماری طرف آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ بہت برکت والی چیز نماز ہے۔ نماز اور صبر کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں آیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، کافروں کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس کو بولتے ہیں خصوصی معیت، یعنی خصوصی مدد اللہ کی مومنوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ورنہ تو اللہ جو ہے سب کو جانتا ہے اور سب کی باتوں کو سب کی بات اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ خاص بات مدد کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کی، نماز کی پابندی کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کوئی آدمی سمجھیے کسی کا نوکر ہے، کچھ بھی ہے، تو کہیں جاتا ہے پریشان ہوتا ہے، بھی میں کیا کروں، وہ کام نہیں ہوا تو جاؤ جی میں تمہارے ساتھ ہوں جی، جاؤ، اب کتنی ہمت آتی ہے اس کو۔ تو یہ خاص مدد، حالانکہ وہ سارے ملازموں کے ساتھ ہے، سارے نوکروں کے ساتھ ہے، گھر والوں کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن کسی کو کچھ بھی ذرا ڈر ہو، خوف ہو تو فوراً کہتا ہے جاؤ جی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا ڈرتے جی، کتنی ہمت ہو جاتی ہے اس کو۔ ویسے خصوصی معیت، اللہ کا ساتھ سب کے ساتھ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، مگر مومنوں کے ساتھ اللہ کی مہربانی اور ہی زیادہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردے مت کہو، مرے ہوئے مت کہو، بلکہ ان کی ایک زندگی عطا ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، جو یہ 154 پر 4 نمبر کی آیت ہے۔ آدمی موت سے ڈرتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ڈرتا ہے۔ نیک لوگ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، تمنا بھی تھی ان کو کہ اللہ مجھے شہادت مل جائے نا، لیکن وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اپنے بستر پر ان کو موت آئی۔ اللہ کے نیک بندے اللہ سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جان، وہ جان اللہ ہی کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تو نے ہم کو جان دی، یہ امانت ہم نے استعمال کی، اللہ یہ امانت تم کو واپس کر رہے ہیں۔ جان دینے والے کو جان دینے کی تمنا ہوتی ہے، جان اللہ نے دی، اللہ ہی کے لیے جان دینے کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ جہاد ایک افضل ترین اعمال ہے، بہترین عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما ترک قوم الجہاد الا ذلوا، مطلب ایسا ہے کہ جس قوم کے اندر بھی جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے وہ ذلیل بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اب جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جان دینے کی تمنا، جان دینے کی ہمت۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بت کو بچانے کے لیے، مندر کو بچانے کے لیے، درگاہ کو بچانے کے لیے جان دے دیتے کہ صاحب مر جائیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ ویسے مسلمان بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم جان دے دیں گے، ایسی تمنا ہو تو پھر ان کو عزت ملتی ہے۔ وہ جو لوگ اس طرح ہیں کہ صاحب درگاہ کے لیے جان دے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ولی کو کوئی بھی کرتا ہے تو ایسا جان دے دیں گے، وہ بھی کامیاب رہتے ہیں۔
ان کی کامیابی ہے کہ ان کا رعب بیٹھتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ارے صاحب بڑا خطرناک آدمی ہے، چلو چلو ہم کسی دوسری جگہ جائیں گے۔ ایسا جو بھی جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے صحیح راستے میں، غلط راستے میں، تو یقیناً اس کو ہمت بھی آتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر اس کا ساتھ بھی دینے کی ہمت آتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک آدمی جان دیتا ہے، کس لیے جان دیتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو بہادر کہیں۔ اچھا، ایک آدمی جان دیتا ہے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے، عصبیت کے لیے، اور ایک آدمی جان دیتا ہے اپنے جذبے کے لیے، یعنی یہ کرنے کے لیے جان دیتا ہے، پہلے تو میں نے کہا تاکہ بہادر کہا جائے، یا یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، یعنی کسی کو مارنا، کسی کو فلاں کرنا بغیر کسی وجہ کے، مر گئے تو پرواہ نہیں لیکن اس کو مار کر رہوں گا جیسے بولتے نا ویسا، اور اپنے خاندان یا گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے، ارے ہمارا قبیلہ اتنا بڑا، ہمارے قبیلے پر حملہ کرتا، ہمارے قبیلے کو بولتا ہے کیا، اس کو بولتے ہیں عصبیت۔ اللہ کے رسول ان میں سے کون سا اللہ کے راستے کا جہاد ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو جہاد کرتا ہے وہی مجاہد ہے، اسی کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں لوگ جو ہے مختلف وجہ سے مختلف اسباب کے لیے جان دیتے ہیں، ایمان کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اگر دیتے ہیں جان، یہ جہاد ہے۔ تو اب ان کو کیا بدلہ ملتا؟ ادھر مرے ادھر زندہ ہو گئے، اللہ اکبر، ادھر مرے ادھر زندہ ہو گئے۔ ان کا اجر و ثواب اتنا ہے، جس کپڑے میں وہ مارے جاتے ہیں اسی کپڑے میں ان کو کفن دیا جاتا ہے، خون کے ساتھ، خون آلود کپڑے ہیں، نیا کفن نہیں پہناتے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے جی شہیدوں کا، آپ سوچ کر دیکھیے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہے جان دین کے لیے نہیں دینا چاہتے اور دنیا کے لیے جان دینے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اب کیسے ہے ان کی زندگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو جہاد میں قتل ہو جاتے ہیں فوراً ان کو زندگی مل جاتی ہے۔ وہ کیسے رہتے ہیں؟ چڑیوں کی طرح رہتے ہیں، عرش کے سائے میں عرش کے نیچے جھولتے رہتی ہیں، اور جنت میں جہاں جو چاہے کھا لیں گے، پرندوں کی شکل میں رہیں، فی حواصل طیر خضر، گویا یہ شکل ملتی ہے ان کو جو ہرے ہرے پرندے ہوتے ہیں نا ویسے ہوتی ہے۔ تسرع فی الجنت حیث تشاء، جنت میں جہاں سے جو چاہے جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک زندگی، دونوں زندگی کے درمیان ایک اور زندگی دیتا ہے، جن کی زندگی پھر بھی بدل کے انسانی زندگی ہو جائے گی قیامت کے بعد۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کیسے ہے تم سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کے بعد مومنوں کے لیے ایک بڑا اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ تم ایمان لا کے یا نہ سمجھو بس بچ گئے، اب کوئی کچھ ہم کو نہیں کرے گا، ہم پر کوئی فاقہ نہیں آئے گا، ہمارے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی نہیں مرے گا، سب صحت مند رہیں گے۔ ایسا نہ سمجھو، اللہ کے ٹیسٹ بہت ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک دو ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں، بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جنت کی قیمت بہت اونچی ہے۔ یہ سب قیمتیں ہم ادا کریں گے تب ہم کو جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آیتیں پڑھی گئی 155 اور 156، 150 پر 5 اور 150 پر 6۔
اور دیکھو ہم تم کو ٹیسٹ کریں گے، تمہارے امتحان لیں گے، بشیء من الخوف، تھوڑا خوف تمہارے دل میں پیدا کر کے، پورا خوف نہیں، تھوڑا خوف۔ کس قدر وہ ہوتا جی، ڈر ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوا تو ہمارے دھڑکنے لگتا ہے، ارے فلاں جگہ معلوم ہوا کہ صاف فساد ہو گیا، فلاں جگہ معلوم ہوا کہ ایسا ہو گیا، یہ معلوم ہوا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں، یہ معلوم ہوا کہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے، اس خوف میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو کہ دنیا کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہو۔ کوئی بھی چیز آتی ہے پریشانی کی، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ سے مدد حاصل کرو، پھر اس کے بعد لوگوں کی مدد حاصل کرو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں سب وکیل کو کر لیں گے، کورٹ کو جائیں گے، ہائی کورٹ سے ہمارا آرڈر آئے گا، سپریم کورٹ سے ہم کو آرڈر ملے گا، اسی پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم نے سکون کی زندگی میں اللہ کو یاد کرتے، مصیبت پریشانی میں اللہ کو بھول جاتے۔ اس کی ایک تھوڑی سی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ صاحب کوئی مر گیا، جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ بال نوچتے تھے، کپڑے پھاڑ لیتے تھے، کیا کیا کرتے تھے جی۔ لیکن ہمارے ہاں صبر کرنا چاہیے، کسی کی موت ہو گئی، کوئی مر گیا، ہمارے ہاں صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر کے تمہارا ٹیسٹ کریں گے کہ خوف کے وقت، ڈر کے وقت اللہ کو یاد کرتے کہ دنیا کے سہارے کو تلاش کرتے۔ والجوعی، کبھی باغ میں جو پھل ہونا ہوا نہیں، یہ بھوک، کھانا ملتا نہیں ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے میں کتنے دن ایسے گزرے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھانے نہیں ملتا تھا۔ بلال کہیں محنت کر کے، مزدوری کر کے، کچھ بھی کر کے ایک روٹی لاتے تھے چھپا کر، آدھی میں کھا لیتا تھا، آدھی وہ کھا لیتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول پر بھی آزمائش ہے، ان کی پر جب یہ آزمائش ہے تو ہم لوگوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کیا کرتا ہے، ذرا کچھ پریشانی ہوتی ہے، صاحب ہمارے یہاں کھانے پینے نہیں ہے، بینک سے لون لیتا ہے، مارواڑی سے لے جا کے عورتیں زیور رکھ کے ان کے پاس لون لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے مانگو جی، اللہ روزی دے گا نا۔ نماز قائم کرو تو اللہ کی روزی تم کو ملے گی۔ بہت ساری جگہوں میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ نماز کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کھانے پینے دیتا ہے، یہ بھی بعض حدیثوں سے اور آیتوں سے معلوم ہوا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تھوڑا تم کو نقصان پہنچائیں گے مال کے اندر۔ حلال کمائی کرنا نا، حرام کمائی نہیں کرنا۔ حرام کمائی کرنے والے کتنی جلدی ترقی کرتے ہیں، ان کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، کارخانہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، بہت کماتے ہیں جی حرام طریقے سے، لیکن حلال طریقے سے بہت کم لوگ کماتے ہیں۔ لیکن حلال روزی میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، حلال روزی تلاش کرنے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں اللہ کے سوا۔ تو دیکھو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے کاروبار میں نقصان ہوگا، اور سب تمہاری پریشانیاں مال و دولت میں بھی ہوں گی۔ وَالْأَنفُسِ، اور کوئی مر جائیں گے، کسی کو چوٹ آئے گی، کسی کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ بھی ہوگا۔ وَالثَّمَرَاتِ، باغوں کے اندر جو پھل ہونا چاہیے تھوڑا ہوا، یا نہیں تو سڑ گیا، بارش آئی سب سڑ گئے۔ جیسے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صاحب کھجور، انڈیا کے اندر کھجور جو لوگ پیدا کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بارش نہیں آئی تو کھجور اچھے رہتے ہیں، کھجور پکنے لگے، بارش ہو گئی، کھجور سڑ جاتے ہیں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں بارش کم ہوتی ہے وہیں کھجور کی فصل ہوتی ہے۔ وہ ثمرات، بارش پڑ کے سب ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی ہو گیا، اللہ دیا اللہ لے لیا، ہمارا کیا ہے اس میں؟ محنت ہم کیے، اللہ نے محنت ہماری قبول کر لی، الحمدللہ۔ اب یہ گیا تو پھر اللہ دوسرا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
بندے مومن کی زبان سے پہلا کلمہ یہی نکلتا ہے۔ صبر کرتے نا، یہ سب اللہ کے آزمائش ہے۔ ہم کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، دین میں کسی قسم کی کوتاہی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ مصیبت کے وقت میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ ایسا صبر کر کے جو رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا صبر کا بدلہ ان کو قیامت میں ملنے والا ہے۔ یہ صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اس طرح کی پریشانی مصیبت جب ان کو آتی ہے، کیا ان کی زبان سے فوراً نکلتا ہے؟ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کلمہ ان کی زبان سے فوراً نکلتا ہے۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ صرف موت کے وقت نہیں، مرتے وقت ہم سب پڑھتے ہیں انا للہ۔ کوئی بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراً انا للہ۔ معلوم ہوا کہ صاحب گھر میں چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوا کہ صاحب کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، سائیکل سے گر گئے، چوٹ آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو ملے یہ تکلیف، ہم کو ہو یا کسی اور کو ہو، تو ہماری زبان سے فوراً نہیں نکلتا ہے ٹھیک اللہ جو چاہا وہ کیا، اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ہے، اور ان کے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ۔ یہ دونوں ہجرت کی حبشے کو، پھر وہاں سے واپس آ کے مکے میں تھے، مکے سے پھر مدینے کو ہجرت کیے، ابو سلمہ اور ام سلمہ، اور ان کا ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹے بھی تھے۔ بڑی محنت، مشقت، مصیبت کے بعد ہجرت کر سکے ام سلمہ۔ اب یہاں مدینے میں تھے، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ام سلمہ بہت پریشان، پورا خاندان، پورا قبیلہ مکے میں ہے، یہاں تو خاندان کے کوئی آدمی نہیں ہے، قبیلے کے کوئی آدمی نہیں ہے۔ مصیبت میں آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے، اور لوگوں کا بھی سہارا تلاش کرتا ہے۔ دو لفظ آ کے کوئی بولیں گے صبر کرو، اللہ تعالیٰ جان دیا، جان لے لیا، کچھ نہ کر صبر دینے والے بھی رہتے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا ام سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو دے گا۔ ام سلمہ کے دل میں بات آئی، ابو سلمہ اتنے پیارے، اتنے اچھے میرے شوہر، اور اتنی قربانیاں دین کے واسطے دیے، ان سے اچھا کون ملے گا ہم کو؟ ایسے ان کے دل میں بات آئی، اور انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول ابو سلمہ سے اچھا کون ملے گا؟ کہا تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہو نا۔ پڑھتے رہے، عدت ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے اس عورت سے شادی کر لی۔ ان کی عمر رہی ہوگی اس وقت 40 سال 50 سال کچھ بھی رہی ہوگی، ام سلمہ سے شادی کر لیے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی برکت کتنی ہے دیکھیے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہماری تلف ہو گئی، نقصان ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس سے بہتر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے۔ ایک بیٹے کا انتقال ہوا، آپ نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا بھی دے گا آپ کو، اس سے اچھا بیٹا بھی دے گا۔ ایسے ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے اس کلمے کو نہ بھولیں۔ ایسا جو پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانیاں ان کے رب کی طرف سے ہوتی ہیں اور رحمتوں سے نوازے جاتے ہیں، اور یہ سچے سیدھے راستے پر ہیں۔ کتنی خوشخبریاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے ان کو تسلیاں، مہربانیاں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں اللہ کے ان پر برستی ہیں، اور ایسے لوگ سیدھے راستے کے متلاشی ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ 3 باتیں اللہ نے کہیں، تو لہٰذا مصیبتوں میں پریشان ہو کے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے 2 موقعوں پر اللہ کو، مصیبت کے وقت اور خوشی کے وقت۔ ان 2 چیزوں میں آدمی نمازوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انہی 2 چیزوں میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ نعمت ملی تو بھی، اور کوئی مصیبت آئی بھی تو اللہ ہی سے مدد حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔
इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये आयत नंबर 158 150 पर 8 नंबर की आयत पढ़ी गई। बेशक सफ़ा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी अल्लाह के निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। जो भी हज को जाए और उम्रे को जाए तो ज़रूर उनका तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सई करे, और जो दिल से करेगा, अल्लाह का हुक्म समझ के करेगा, बेशक अल्लाह ताला उसकी कोशिशों की कदर करेगा और उसका दिल का हाल जानता होगा। ये तो हम इससे पहले हम रमज़ान इसके ईद उल अज़हा के मौके पर सुनते हैं कि साहब हाजर अलैहिस्सलाम वहाँ मक्के में थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने छोटे बच्चे को लेकर, पानी ख़त्म हो गया, बच्चा भूखा प्यासा तरसता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो हाजर अलैहिस्सलाम पानी तलाश करने के लिए या किसी इंसान को देखने के लिए सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ी, कोई नज़र नहीं आया। वहाँ से उतर के सामने एक पहाड़ी थी मरवा, उधर दौड़ी, रास्ते में नीचे की ज़मीन थी तो जल्दी जल्दी जाकर उस पहाड़ी पर कोई नज़र नहीं आया। 7 चक्कर लगाए, उसके बाद देखा कि साहब वहाँ तो पानी आ गया, जमजम आ गया। ये हमको मालूम है, ये काबे के मस्जिद हराम के शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो ये पड़ता है, सफ़ा मरवा की 2 पहाड़ियाँ हैं। लोगों ने इसको बदल दिया। बुतों को ज़रा ऊंची जगह रखने के लोगों को ख्वाहिश रहती है। यहाँ भी कितने पहाड़ हैं ना, हर पहाड़ पर या अक्सर व बेशतर पहाड़ पर मंदिर होते हैं। अब वो किसके रहते हैं वो दूसरी बात है, हमारे तो नहीं, लेकिन होते हैं। और कुछ दरगाहें भी पहाड़ी के ऊपर हैं। तो यहाँ बात यूँ कही जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है, इसाफ़ और नाइला ये दोनों जाके काबे के अंदर ज़िना किए, अल्लाह ने उनको मस्क कर दिया, पत्थर बना दिया। इन्होंने समझा कि साहब देखो ये अंदर गए तो इनको अल्लाह हमेशा के लिए, वो समझे होंगे कि हमारा भगवान जो इनको हमेशा पूजा के लिए बना दिया, तो ये रख दिए सफ़ा पर इसाफ़ को, और नाइला को रख दिए मरवा पर, और वो उन दोनों की सही करते थे। मदीने वाले इसको नहीं मानते थे, उनका बुत कुछ दूसरा था। इसाफ़ और नाइला ये मक्के वालों का बुत था, मदीने वालों का बुत दूसरा था, वो इसको पसंद नहीं करते थे। अब मुसलमान हो गए, अब मक्के वालों मुसलमान और मदीने वाले मुसलमानों के दिल के अंदर भी बात पैदा हुई, भाई यहाँ तो बुत थे, अब हम इनकी सही करते हैं इनके दरमियान तो एक तरह से बुत परस्ती हो जाएगी ना, ऐसा वो सोचने लगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये सफ़ा मरवा पहले से थे, बुत को बाद में रखा, फिर उस बुत को उठा के ख़त्म कर दिए। अब फिर सफ़ा मरवा का हुक्म वैसे ही है, तुमको 7 चक्कर इसका लगाना चाहिए, 7 मरतबे साई करना चाहिए, हज करे तो भी और उम्रा करे तो भी। ज़िल्हज के महीने में 8 तारीख से लेके समझिए 13 तारीख तक ये हज के दिन होते हैं। इनमें जो आदमी एहराम बांध के मक्के को जाता है, फिर मिना को जाता है, फिर वहाँ से अरफात को जाता है, मुज़दलिफ़ा को आता है, फिर मक्के को आता है तवाफ़ करने के लिए, कुर्बानी करता है, ये सारी चीज़ें हज कहलाती हैं। बाकी साल के जितने महीने हैं, जो दिन भी हैं, वहाँ जब बैतुल्लाह को जाते हैं और सफ़ा मरवा की सई करते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो उसको उम्रा करते हैं, उम्रा कहते हैं। उम्रे ना मक्के मिना को जाते हैं, ना मुज़दलिफ़ा को जाते हैं, ना अरफात को जाते हैं, ना कुर्बानी है। ये सफ़ा ये हज और उम्रे में फ़र्क है। तो अल्लाह ताला ने कहा जो भी हज करे या उम्रा करे, इसको बाज़ लोगों ने समझा फ़ला जुना, परवाह नहीं जी, हज उम्रा कर लो, परवाह नहीं, उनका सफ़ा मरवा के दरमियान सई कर लो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, अल्लाह ये तो कहता है फ़ला जुना अलैहिमा, चाहे तो कर लो, ऐसा होत मालूम। कहा आयशा रज़ी अल्लाह, नहीं जी, फ़ला जुना अलैहि अल्लाह यतव्वफ़ बिहिमा, अगर वो नहीं किया तो कोई हरज नहीं, ऐसा आता ना, यहाँ वैसा नहीं है।
اس پر کوئی حرج نہیں کا مطلب ضروری ہے کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے نہ سعی کرے. تو گویا ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا گیا. آج بھی گویا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف کرنا، یہ حج کے ارکان میں سے، عمرے کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کیا تو پھر اس کا حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں. ومن تطوع خیرن، خوشی سے کرنا، اللہ کا حکم مان کے کرنا، دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہونا. ومن تطوع خیرن، جو بھی خوشی کے ساتھ یہ کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم. وہ پرانا سب کیا بھئی پھر بھی وہ کرنا پڑتا، کیا یہ بت تھا یہاں اس کا کرنا، تنگی نہیں جی. اللہ کا جو حکم آیا فوراً اس پر عمل، خوشی کے ساتھ عمل کرنا، خوشی کے ساتھ عمل کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. کیا بھی یہ ٹیکس ہر سال 2.5% دینا بڑا ہے، کتنا چلے جاتا. یہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس. تنگ دلی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ہر کام جو دین کا ہے خوش دلی سے کرنا چاہیے. نماز ہے خوش دلی سے پڑھے، اللہ اتنا ثواب ملے گا. وضو کرتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. خوشی سے نماز پڑھا. دوسرا آدمی کیا بھی اس محلے میں سب لوگ نماز پڑھے، مجھے بھی نماز پڑھنا پڑے گا نا، اگر میں نماز نہیں پڑھا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. خوشی سے نہیں، رسم و رواج کے لیے لوگوں سے ڈر کر ناراضگی سے نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب تھوڑی ملے گا. تو ویسے ہی یہ بھی جو طواف کا حکم دیا گیا سعی کا، خوشی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. یہ آیتیں پڑھی گئی، یہ 159 اور 160، 150 پر 9 اور 160 نمبر کی آیت پڑھی گئی. بے شک جو لوگ کہ ہماری باتوں کو، جو ہم نے آیتیں نازل کی ہیں ان کو چھپاتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو، حالانکہ لوگوں کو عام کرنے کے لیے یہ باتیں ہم نے نازل کی تھیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. دین کی باتوں کو چھپانے کا رواج تھا یہودیوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تو سب کے لیے حکم تھا، وہ سب کو اسی پر عمل کرنا ہے. تو ان کے جو بڑے لوگ تھے، علماء تھے، ان کا فرض تھا کہ یہ تقریر کرتے، وعظ رکھتے، جلسے رکھتے، دین کی باتیں ان کو بتاتے. ایسا نہیں کرتے، دین کی باتیں معلوم ہوئی تو اس کو چھپا کے رکھتے تھے. ایک تو ساری باتیں، اور دوسری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ان کی کتابوں کے اندر ذکر کیے ان کو چھپاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو چھپاتے تھے. اور دوسرا علم کو بھی چھپاتے تھے. یہ ہم پڑھتے ہیں یہاں ہندوستان کے اندر جو کچھ حالات ہوئے اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. جو وید کی کتابیں تھیں براہمن اس کو چھپا کے رکھتے تھے، ہے نا، وہی پڑھتے تھے اور وہی جو ہے اس کے مالک ہوتے تھے، اجارہ دار تھے. اگر کوئی شودر جن کو کہتے، جس کو کہتے ہیں، وید کو دیکھ لیا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں. اگر کوئی وید کا ایک لفظ پڑھ دیا اس کی زبان کاٹ دی جائے. کتنی بڑی سزا تھی جی. اگر کوئی آدمی وید کو سنا پڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے. کتنی بڑی سزا جی. اللہ اکبر. قرآن جس دن سے آیا اللہ کے رسول پڑھ کر پہلے صحابہ کو سناتے، پھر صحابہ کو بلا کے اس کو لکھاتے تھے عام کرنے کے لیے. اس لیے قرآن دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے. سارے مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے، اگرچہ کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے تو ہیں نا. آج اللہ کی کتاب پڑھنے والے دنیا کے اندر مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا بائبل پڑھتے نا چرچ میں، وہ بائبل نہیں ہے، وہ بائبل کا جو سمجھے کہ ٹرانسلیشن ہے، اور وہ بھی غلط سلط ہے. بار بار اس کو بدلتے رہتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں،
اس کو ایسا کریں گے. انگریزی بھی ہو، تمل بھی ہو، کوئی بھی ہو، بدلتے رہتے ہو. بائبل بھی نہیں نا، تورات انجیل نہیں نا ہے وہ. پتہ نہیں تورات انجیل کی صحیح تعلیمات کہاں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو دیکھو چھپانے کی عادت تھی تاکہ پیسہ کما سکیں. ایسے بھی تھا، کوئی فتویٰ پوچھے پیسہ لے کے فتویٰ بتاتے تھے، ایسا تھے. اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کہ ہم نے جو کچھ دلائل نازل کیے ہیں اور ہدایت نازل کیے ہیں اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کو سارے لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو دین کی باتیں ہم کو عام کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے ہمارے بعض علماء بھی اللہ بچائے دین کی باتوں کو چھپا دیتے. یہ ہم نے یہاں دیکھا کہ صاحب جو مذاہب ہوتے ہیں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے صحیح حدیث آتی ہے تو اس کو چھپا دیتے، اس کو ذکر نہیں کرتے. کہا کہ ہمارے امام صاحب بولے وہی صحیح ہے، وہی صحیح حدیث ہے، اگرچہ کو موضوع حدیث ہو، ضعیف ہو، لیکن اگر کسی کا عمل ہے اس پر تو کہتے نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی صحیح ہے، جو دوسروں کے پاس ہے نا وہ غلط ہے. حالانکہ دوسرے کے پاس جو ہے وہی صحیح ہے اور ان کے پاس جو ہے وہی غلط ہے. ایسا کرتے ہیں. کسی نے لکھا بھی ہے ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو وہ یا تو اس کا معنی دوسرا ہے یا کہ وہ آیت یا حدیث منسوخ ہے. یہاں تک بھی لوگوں نے لکھ دیا. اللہ بچائے یہودیوں کے اندر جو صفات تھی وہ ساری صفات مسلمانوں کے اندر بھی ہے، بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہے. اور صحیح حدیثوں کو چھپانا یہ بھی جو ہے ان کا کام ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ایسی تھا، قرآن تھا لیکن معنی مطلب کسی کو نہیں معلوم تھا اس کا. یعنی ہمارے انڈیا کی صورت بتاتے ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم تھا. اور یہ ہوا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا قرآن سے دوری ہی مسلمانوں کی گمراہی کا سبب ہے، اس لیے قرآن کا ترجمہ کر دیں تو لوگ جو ہے قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ان کی گمراہی دور ہو جائے گی. اب جو لوگ قرآن کے ذریعے کمانے والے تھے، تعویذ گنڈے والے کچھ بھی، ان لوگوں نے کہا ہماری کمائی تو برباد ہو جائے گی، قرآن کے ذریعے ہی تو ہم کماتے ہیں، جھوٹ بول کے کچھ بھی کر کے کون پڑھتا قرآن، کس کو مانا مطلب ہے. بڑا ان کو رنج ہوا اور انہوں نے دربار میں شکایت بھی کی، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ولی اللہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ عربی قرآن کو فارسی قرآن بنانا چاہتا ہے. ایسے علماء نے فتویٰ دیا تھا. ایک لمبی داستان ہے، کیسے کیسے چھپا دیں جی. آج مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، صحیح حدیثوں کو چھپاتے ہیں، آیتوں کا مطلب غلط بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ بچائے. تو اللہ نے کہا ہدایت ہم سب کے لیے بھیجتے ہیں، خاص علماء کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ نبی کو حکم دیا گیا کہ ہم نے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن تم کو دیا ہے سارے لوگوں کو سناؤ، سارے لوگوں کو بتاؤ، سارے لوگوں کو سمجھاؤ. اللہ نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک بات بھی نہیں چھپاتے تھے. اگر چھپاتے اللہ کے رسول تو کچھ آیتوں کو چھپا دیتے. جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی شادی ہوئی تھی زینب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ زید جو تھے ان کے متعلق یہ تھا کہ سب غلام ہیں، اور غلام کی شادی آزاد عورت سے نہیں ہوتی. اور بھی قریش کی عورت ان سے شادی کی ملاپ نہیں ہوا، یعنی دونوں کے اندر وہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ اختلاف جھگڑے ویسے ہوتے رہتے. آخر میں طلاق دے دیے زینب رضی اللہ عنہ کو. اب اللہ نے کہا تم شادی کرو محمد. اللہ کے رسول چاہتے تو اس کو چھپا دیتے، اس لیے کہ لے پالک جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بیوی سے شادی کرے تو سگی بہو سے شادی کرے، جیسا عرب میں رواج تھا. حالانکہ لے پالک کون دوسرا آدمی ہے، وہ طلاق دیا مر گیا تو اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں. اس رسم کو ختم کرنا تھا تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا تم شادی کرو.
عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں، بہت سے شادی کر لیا، بہت سے شادی کر لیا نا، اس آیت کو چھپاتے، لیکن چھپائے نہیں اللہ کے رسول، سب کچھ بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا کوئی خاص بات بتائے کیا، کوئی خاص بات بتائیں کیا؟ کہا نہیں جی، جو سب کو بتائے وہی بات مجھے بھی بتائے۔ ہاں مجھے خاص طور پر یہ لکھائے ہیں۔ وہ کاغذ اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک آدمی کو کوئی ناحق قتل کر دے تو قصاص کے بدلے اس کو قتل کرنا ہے، نادانی میں قتل کر دیا ہے تو ان کو جو ہے اس کا دینا ہے 100 اونٹ دینا ہے، اس کے بدلے 100 اونٹ دینا ہے۔ تو وہ اونٹ کتنے ہوں گے؟ 100 اونٹ 30 ایسے ہونا چاہیے، 30 ایسے ہونا چاہیے، 20 ایسے ہونا چاہیے، 20 ایسے ہونا چاہیے، یہ تفصیل لکھا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول ہم کو الگ سے کوئی بھی بات نہیں بتائے، ایسا حضرت علی نے کہا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے اندر یہ عجیب و غریب بات پیدا ہو گئی کہ صحیح حدیثوں کو چھپاتے ہیں، صحیح حدیثوں کا ضعیف بننے کی کوشش کرتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر جو باتیں ہیں ان پر عمل بھی نہیں کرتے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا کے چھپا کے رکھے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک تو کہنے والا ایسے بھی ہیں، بخاری جو سب سے صحیح کتاب حدیثوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر 100 حدیثیں ضعیف ہیں، ساری امت کا اتفاق ہے کہ بخاری کے اندر جتنی حدیثیں سب صحیح ہیں، کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ایسی باتیں سب نے لکھی ہیں جو بھی حدیث کی شرح لکھتے ہیں، بخاری کی شرح لکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ بخاری کی حدیثوں سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، 100 حدیثیں بخاری کی ضعیف ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی میں آتے ہیں کہ صاحب اپنی شان بڑھانے کے لیے حدیثوں کو ضعیف بھی غلط بھی بتاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہوتی ہے، معلوم نہیں کر دیے، توفیق ہو گئی بعد میں، اللہ اتنا بڑا گناہ کیے، اللہ کی آیتوں کو چھپائے، کمائی کیے اس سے، الا الذین تابوا، جن لوگوں نے اس روش کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیے، واصلحوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، وبینوا، لوگوں کو اب بتائے۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے ہم چھپا کے رکھے تھے نا، آج بتاتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کی بات ہے۔ اب بینوا بھی کہا، صرف توبہ کر کے اصلاح پر اکتفا نہیں، بینوا، لوگوں کے سامنے بیان کیا حقیقت کو، اور اپنے متعلق بھی کہہ دیا میں تم کو اس سے پہلے غلط بتایا تھا، اللہ کی بات ایسی ہے، وہ بھی بتاتے۔ فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا۔ 3 شرطیں ہیں نا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کر لینا، اور لوگوں کو دین کی باتیں کھول کر بیان کرنا۔ فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وانا التواب الرحیم، اور میں ان پر کی حالت پر رحم بھی کرتا ہوں اور ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ یہ آیت پڑھی گئی، 161 نمبر کی آیت پڑھی گئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ کفر کی روش پر چلے، ایمان نہیں لائے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ رسول پر، نہ فرشتوں پر، نہ کتابوں پر، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، کافر کہتے ہیں ناشکرے کو، دونوں کو کہتے ہیں۔ مسلمان بھی کافر ہوتے ہیں، مسلمانی بھی کافر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ صاحب اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں، یا ناشکرے کہتے ہیں ہم جن کو ناشکرے کہتے ہیں، اور دوسرے کافر اللہ کے سارے احسان کو انکار کر دیتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں، اللہ کا کیا ہے، ہم اپنے آپ سے وجود میں آئے، دنیا میں ایسی پیدائش کا سلسلہ ہے، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، قیامت بھی نہیں، اور صاحب حساب کتاب بھی نہیں، جنت جہنم بھی نہیں، ایسے لوگ بھی کافر اور مشرک۔ کافر اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اور مشرک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے کام میں شریک سمجھتے ہیں نا، ان کو مشرک کہتے ہیں۔
تو بہرحال بے شک جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور مرتے تک کافر ہی رہے، مرنے کی حالت تک بھی کافر رہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ وہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان پر نظر رحمت کی جائے گی۔ 160 اور 161 نمبر کی دو آیتیں 161 اور 162 نمبر کی دو آیتیں پڑھی گئیں۔ کبھی ایسا ہوتا، حدیث کے اندر ایک عجیب حدیث آتی ہے، ان کو سننے کے بعد پریشانی سب کو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر آدمی نیکی کے کام کرتے رہتا ہے، آخر میں کچھ ایسا کام کرتا ہے جہنمی ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے غلط کام کرتے رہتا ہے، غلط کام کرتے رہتا ہے، کافر بن کے رہتا ہے، آخر میں کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نیک کام کر لیتا ہے تو جنت کو چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو سوچئے، اسی کو کہتے ہیں اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ آخری میں کلمہ نصیب فرما، اللہ ہمارے ایمان کو آخر تک باقی رکھ۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو عبادت کرتے کرتے یہ ایک طرح کا غرور پیدا ہو جاتا، کیا عبادت کیا ہوں جی، کتنے حج کیا ہوں، کتنے نماز پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ گارنٹی جی میرے واسطے جنت۔ ارے غرور آ گیا، تکبر آ گیا تیری عبادت پر، اب تو جہنم کو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کہیں ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کوئی بھی نیک عمل کر کے اللہ سے فوراً دعا کرنا، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اللہ سنت کے مطابق اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق۔ جتنا عمل کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ سے قبولیت کی امید بھی رکھتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، ورنہ تو عبادت میں ذرا لوگ مشغول ہو گئے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو جنت میں داخلہ نہیں دیتا، جہنم کو جاتے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم کو ہمیشہ اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے، اپنی عبادتوں پر کبھی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت عبادت کیا جی، بہت عبادت کیا، ایسی بات زبان سے کبھی نکلنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایسے لوگ کفر کی حالت میں ہی مرے آخر تک بھی۔ یہ دو بات وہ ہوئی، تیسری بات شروع سے بھی کافر، آخر میں بھی کافر ہو، مرتے تک کافر ہی رہے۔ اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں، کتنی باتیں ان کو معلوم ہوئیں، دل ذرا بھی نہیں بدلا۔ جس کے دل میں تکبر رہتا ہے، جس کے دل کے اندر عصبیت رہتی ہے، اس کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے نیک لوگوں کی لعنت ہے۔ نیک لوگ بھی یہی کہیں گے اللہ تو اسے رحمت سے مت نواز، اللہ وہ اتنا خراب آخر تک کفر کے حالت میں مرا، تو سارے لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس انسان، اب اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں رہیں گے، جہنم میں بھی رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان پر نظر کرم کی جائے گی۔ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے نا، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک درگاہ اس کے جہنم کے داروغہ مار دو جی ہم کو۔ قال انکم ماکثون، نہیں تم کو یہیں رہنا ہے۔ یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے بول کر ایک دن، صرف ایک دن ہمارا عذاب کم کر دو نا۔ کہا نہیں جی، ایک دن بھی نہیں، ایک منٹ بھی نہیں۔ کیا پیغمبر آ کر نہیں بتائے تھے تم کو؟ تمہارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی؟ یہ جہنم کے جو داروغہ علیہ السلام ہوں گے، جن کو کہ ملک الموت، جن کو کہ مالک کہتے ہیں، جہنم کے داروغہ، اس پر جن لوگوں کو، جس کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ بڑا فرشتہ،
اس کو مالک کہتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ 163 سے 160 پر 3 سے یہ 160 پر 7 تک کی آیتیں پڑھی گئیں۔ اس کے اندر مضمون پورا ایک طرح کا ہے، اس لیے زیادہ آیتیں ہم نے پڑھی۔ اور سن لو جی، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، اس کے صفات میں، اس کے کام میں اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا سورہ کہف کے اندر کہا گیا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ لا الہ الا ہو، اور ایک مرتبہ سن لو، کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر وہ، الرحمن الرحیم، جو کہ انتہائی رحم کرنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے ہم کو ہدایت کا پیغام دیا، رسول کو بھیجا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی اور ہم کو پڑھ کر سنایا اور ہماری اصلاح کی، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ زمین میں نازل کیا اور 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ جو دنیا میں ایک دوسرے پر رحم کرتے، ماں بچے پر رحم کرتی، بکری ہو کے بھینس ہو اپنے بچے پر وہ رحم کرتی، اس کو اپنے پیر سے مار کے ختم نہیں کرتی، یہ سب اللہ کی ایک رحمت جو دنیا میں نازل کیا ہے، اتنا اثر اس کا ہے۔ آخر میں قیامت کے دن نافرمانوں پر اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ نے اپنے عرش کے اندر ایک پرچہ رکھا ہے لکھ کر، کیا لکھا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، آخر میں میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں لوگوں پر رحم کروں گا، تبھی جنت ملے گی۔ جنت کو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہی سے ہم کو جنت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ رحمان اور رحیم کئی مرتبہ لفظ آیا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ بے حساب رحم کرنے والا، کرم فرما، مہربان اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ ایک ہی ہے، تم کو نشانیاں دنیا میں تلاش کرنا ہے کیا؟ کتنی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے اور زمین میں پیدا کرنے میں کون شریک تھا؟ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی کون مدد کیا؟ اللہ کے ساتھ کون تھا؟ زمین بچھائی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے ساتھ کون تھا؟ ساری قدرت طاقت اللہ ہی کو نہ تھی؟ وہی تو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ تمہارا معبود بالحق ایک ہی ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ کروڑوں سال ہو گئے ہوں گے دنیا کو قائم کیے ہوئے، لیکن ہمیشہ سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، چاند ڈوبتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے جی؟ رات اور دن کا آنا جانا، سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور صاف سورج نکل جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ اور کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ رات کا آنا جانا ایک ہی حساب سے، یہ اللہ کی کارسازی ہے، اللہ کی قدرت کی ایسی گھڑی ہے
اس میں 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں کشتی چلانے کا، کشتی بنانے کا ہنر کس نے دیا جی؟ سمندر میں کشتی چلتی ہے اور اس سے کتنے فائدے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کشتی سے کتنے مال دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کنٹینر وہ جہاز، پانی کے جہاز لے کے سمندر میں چلتے ہیں۔ یہ ہنر کس نے دیا؟ یہ کس نے سکھایا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس سے پہلے بھی کشتی بنی ہوگی، اسی لیے تو کافر کہتے تھے کیا تمہاری کشتی خشکی پر چلے گی؟ کشتی تو سمندر میں چلتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی تھی یا رہی ہوگی۔ کشتی سے کتنے فائدے ہیں، تم دیکھو اتنا وزنی پانی کا جہاز ڈوبتا نہیں نا، اس کا بیلنس برقرار رہتا ہے نا، چلتی ہے سمندر کا چینہ پھاڑ کر کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں۔ 1000 کشتیاں بھی اگر سمندر میں چلیں گی کوئی جگہ کی تنگی نہیں ہے۔ سمندر 3/4 سمندر، 1/4 زمین، زمین کتنی بڑی ہے، اس سے 3 حصہ سمندر بڑا ہے، پانی اتنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ اور نشانی ہے تمہارے لیے کشتیوں میں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آج اگر کشتیاں نہ ہوں تو ہم جو چیز خریدتے ہیں کتنی مہنگی ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ پیٹرول بھی لے جاتی ہے، سامان بھی لے جاتی ہے، ہر چیز لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سمندری راستے کسی کے پاس ہوتے ہیں، جیسے عمان مسقط ہے، وہ ایک سمندر کا راستہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایجپٹ ہے، مصر ہے، اس کے پاس دریائے نیل ہے، اس سے جا کے سمندر میں ملتا ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ اگر یہ لوگ بند کر دیں راستہ تو کیا ہوگا جی؟ کہاں کہاں سے گھوم کے جانا پڑے گا؟ 3 4 5 دن میں جانے والا جہاز 1 مہینے میں جائے گا۔ اس کا ایندھن، جہاز چلانے کے لیے ایندھن چاہیے نا، وہ کہاں سے آئے گا؟ کتنا مہنگا ہو جائے گا۔ پیٹرول کو لے لو، پیٹرول جہازوں میں بھر کے لاتے ہیں اور سب ان لوڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ پانی کے جہاز نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا مہنگا ہو جائے گا پیٹرول۔ سوچ کے دیکھو، یہ سب اللہ کی مہربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاز، پانی کا جہاز بنانے کا ہنر بھی دیا اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور ایک قدرت کی نشانی یہ بھی ہے اللہ نے بارش برسائی، بارش برسا کے جو زمین مر گئی تھی، سوکھ گئی تھی، اس زمین کو پھر اللہ نے زندہ کیا، وہاں سے پودے نکل آئے۔ رات میں بارش ہوتی ہے، سویرے گھاس نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی قدرت ہے جی۔ وہ کون سے دانے ہوں گے پتہ نہیں، زمین میں گھاس اگاتی ہے۔ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس میں کوئی شریک ہے اللہ کا بارش برسانے میں، یا یہ کہ سب بارش روکنے میں کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ یہ بارش کا بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ صاحب کہیں زیادہ کہیں کم ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ اس کی حکمت بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں سارے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ جانور ہو کہ انسان ہو، ان کی غذا کہاں زمین سے نکلتی نا، اور زمین سے کب نکلتی؟ بارش ہوتی نکلتی۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ کیا تم اللہ کے اس احسان کو بھول گئے اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ نہیں جی۔ وتصریف الرياح، ہواؤں کا چلانا، یہ بھی عجیب و غریب قدرت ہے۔ ہوا اگر آدھے منٹ کے لیے پوری دنیا میں رک جائے، مر جائیں گے سب۔ ہوا ہر جگہ ہے، اس کی وجہ سے سانس لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ روک دے 1 منٹ کے لیے ہوا کو، سب مر جائیں گے۔
یہ ہوا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں نا وہ بھی ہوا کی مدد سے چلتی ہیں۔ وہ بادبانی کشتی پہلے ہوتی تھی، پردے باندھ کے ہوا کا حساب کر کے کبھی دائیں طرف باندھتے کبھی بائیں طرف باندھتے، پردے ایسے کرتے تھے۔ ہوا کا رخ سمندر میں معلوم ہو جاتا، ادھر رہی تو فوراً جہاز چلے گا، دور تک چلے گا۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، ایسا ہوتا تھا۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان بادل جس کو کہ ہم نے روک کے رکھا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ بارش، سمندر سے بارش اٹھتا ہے، بادل اٹھتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں برستے ہیں۔ ایسے بادل کھڑے رہتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوا وہاں برستے ہیں۔ جاتے بھی رہتے ہیں بادل یہاں سے وہاں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بوجھ لے کے، اتنی پانی لے کے کتنی دور دور تک بادل جاتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں کو ہم نے مسخر کر کے رکھا ہے اور کنٹرول میں رکھا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں برستا نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو برستا ہے۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اتنی چیزیں تم کو بتائی جاتی ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی اس کے باوجود اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ نے کہا اتنا ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں دوسروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں، اسی لیے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ فلاں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، ایک تو یہ وسیلہ ہوا، اور دوسرا وسیلہ اس سے برا یہ ہے محبوب سبحانی، اللہ سے بول کر ہماری ضرورت پوری کر دو نا۔ ایسا کتنی محبت ہے جی۔ اللہ کو گالی دے تو کسی کو غصہ نہیں آتا، کسی پیر کو ولی کو گالی دے تو کتنا غصہ آتا ہے، قتل کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے خلاف جو بھی کرتے ہیں ان سے نفرت بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی رشتہ داریوں کا بھی ہم دیکھیں، میں نے تو پیر ویر کی مثال دی، رشتہ داریوں کو بھی دیکھیں۔ ہمارے رشتہ دار میں کچھ گنہگار ہوتے ہیں، وہ جب بھی دعوت وغیرہ دیتے جاتے کھاتے پیتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھی اللہ کو تو یہ لوگ پسند نہیں ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ رشتہ داروں کی محبت اللہ کی محبت سے غالب آ جاتی ہے، رشتہ داروں کا لحاظ اللہ کے لحاظ سے غالب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں بہت زیادہ دی جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار کٹ جائیں کوئی بات نہیں، کٹیں گے، اللہ ملے گا نا، جوڑنے والا اللہ ہے، کاٹنے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے ہی کسی سے جڑتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی کسی سے ملتے ہیں۔ حدیث میں آیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فهو المومن۔ پکا مومن کون ہے؟ اللہ ہی کے لیے محبت کیا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کیا، اللہ ہی کے لیے دیا، اور کسی کو نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا۔ کوئی آدمی گناہ کا کام کرنے کے لیے آپ سے پیسہ مانگتا ہے، بیٹا مانگے، بیوی مانگے، نہیں دیے، نہیں دوں گا، گناہ کا کام ہے، یہ کرتے فضول خرچی ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں دیتا، یہ سب اللہ کے لیے کرتا ہے، فَهُوَ الْمُؤْمِنُ، ایسا آدمی پکا سچا مومن ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان شریکوں کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے اتنی نہیں جی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا تقاضا جو پورا کرتے ہیں، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ان کے معبودان باطلہ سے ان کی محبت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کی محبت اللہ سے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ ان مال کی محبت سے، فلاں فلاں سے
زیادہ ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر دوسری آیتیں آتی ہیں کہ صاحب اگر تمہاری محبت ان چیزوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو دنیاوی چیزوں سے، تو ایسی صورت میں عذاب کے لیے تیار رہو۔ وہ جب آیت آئے گی تو اور بھی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ معبود سمجھتے تھے، جن کو جن کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے نا، یہ ظالم ہیں، اللہ کا اٹھا کے دوسروں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا۔ جب قیامت کے دن دیکھیں گے عذاب ہے اور ساری طاقت و قوت اللہ کو ہے، کسی کو وہاں دم مارنے کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کا عذاب شدید ہے، بہت سخت ہے۔ آنکھیں کھل جائیں گی، عقل میں جو پردے پڑے تھے وہ سب پردے دور ہو جائیں گے، وہاں چل کے ان کو معلوم ہوگا ہم نے کتنے غلط کام کیے۔ بہت جن کو سمجھتے تھے بڑے بڑے پیر ہیں، مرید بڑے بڑے پیر ہیں، فلاں ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہاں جانے کے بعد اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، وہ ہماری مشکل کیا دور کریں گے؟ اب ان کو غصہ بھی آتا ہے، ان کی بات سن کر نہ ہم لوگ گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر چل کر نہ ہم گمراہ ہوئے، تب کہیں گے ان کے معبود کہیں گے کون بولے تم کو ہماری عبادت کرنے کے لیے؟ شیطان بھی وہی کہے گا کہ صاحب میں تم کو یک بات بولا، اللہ بھی یک بات بولا، میری بات کیوں مانے، اللہ کی بات کیوں نہیں مانے؟ ویسے اللہ یہاں بھی ہے، یہ لوگ جن کو معبود سمجھتے تھے اور زیادہ پتھر وتھر کے ہی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ برات ظاہر کریں گے، اللہ ہم بولے نہیں ان کو عبادت کرو، یہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتبع الذین اتبعوا، جن لوگوں کی اتباع کی گئی وہ لوگ اپنے بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، جو ان کے تابع داری کرے۔ کون بولے جی تم کو کیوں کیے؟ ورأوا العذاب، اور یہ دونوں دیکھ لیں گے جو معبودان باطل ہیں وہ بھی اور ان کی عبادت کرنے والے بھی، عذاب ان کے سامنے آئے گا۔ وتقطعت بهم الاسباب، وہاں ان کو بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں رہے گا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ان کے معبودان باطلہ ہیں، کوئی نہیں۔ وقال الذین اتبعوا، تب وہاں یہ ان کے مرید کیا کہیں گے؟ اللہ ہمارے لیے دنیا میں ایک اور موقع مل جائے تو ہم جا کے ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے، جیسا کہ آج وہ ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اسی طرح ان کے اعمال سب حسرت، وہاں پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، لیکن ان کے پچھتانے سے عذاب سے نہیں نکلیں گے۔ دنیا میں پچھتاتے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا، لیکن اب پچھتاتے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اردو میں کہتے ہیں نا، اب پچھتائے کیا ہوت، چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کھیت کی حفاظت کرنا، سارے چڑی پورا دانہ کھا کر چلے گئے، اب یہ آدمی پچھتاتا ہے، ارے میں سو گیا تھا نا، میں غفلت کیا نا، آ کے نگرانی نہیں کیا نا۔ اب پچھتائے کیا ہوت، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے جی؟ چڑیاں چگ گئی کھیت، چڑیاں جو ہے سارے کھیت غلہ چگ کے چلے گئیں۔ ویسے یہ لوگ بھی اب پچھتائیں گے جہنم کو جاتے وقت، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی رہیں گے، ان کے معبودان باطلہ بھی ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، پتھر بھی، اور جن کی پوجا کرتے تھے، عام طور پر بتوں کو پتھروں سے بناتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ایسی عرب میں بھی کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور سب وہ بھی ڈالیں گے اللہ، ان بتوں کو دیکھیں گے، ارے یہ ہیں کیا، ان کی پوجا کرتے تھے کیا، سب سمجھ میں آ جائے گا وہاں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا آپ خیال کیجئے، جب بھی ہم قرآن کی ان باتوں کو سنتے ہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہمارے اندر یہ غلطی ہے کیا، ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ اپنے آپ سے کوشچن کیجئے۔ یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، سارے دنیا والوں کے لیے ہے،
سارے مذاہب والوں کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے۔ قرآن کی بات کو کبھی یہ نہیں سمجھنا ارے کافروں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ایسا کبھی نہیں سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ کافروں کی عادت ہمارے اندر ہے کیا، ہم بھی ایسا غلط کام کرتے ہیں کیا، کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو عبد القادر جیلانی کو بلاتے ہیں کیا، اور فلاں کو بلاتے ہیں کیا، یا عبد القادر المدد ایسا کہتے ہیں کیا، یا جیلانی المدد ایسا کہتے ہیں کیا۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے جو بھی قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرے گا شرک کے قریب نہیں جائے گا، بت پرستی کے قریب نہیں جائے گا، جان دینے کی تمنا ہوگی اللہ کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی تمنا ہوگی اللہ کے لیے۔ قرآن سمجھ جائیں، قرآن پڑھ لیں، ہدایت کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا قرآن سمجھنے کے لیے۔ حدیث ہے الحمدللہ، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے قرآن کی باتوں کو اور بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ قرآن سے مسلمان دور ہوئے، ساری خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، اب قرآن سمجھیں گے تو ساری خرابیاں اللہ کی مہربانی سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کرنے کی اپنے زمانے میں کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا ہم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔